اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیات 32 اور 34۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک قانون قصاص کی بنیاد بتائی ہے کہ جو قصاص کا قانون ہے اس کی کیا بنیادیں ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے اس پہ ایک گفتگو فرمائی اور اس میں بتایا کہ کیسے جو ہے حابیل نے کیا کام کیا اور قابیل نے کیسی سنگ دلی کا مظاہرہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دینے کے بعد دراصل بنی اسرائیل کو کچھ جتلانا چاہ رہے ہیں، اور وہ حابیل اور قابیل کے قصے کو میں نے بڑی تفصیل اور شرح کے ساتھ آپ کو سمجھایا تھا کہ وہ دراصل وہ قصہ کیا ہے اور اس امت نے برباد ہونے کے لیے اور اپنے بچوں کو خراب کرنے کے لیے اس قصے کا کیا سے کیا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر بتایا کہ یہ قانون جب قصاص کا اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو ساری قوموں پہ اتارا ہے، اور چونکہ قریب کی جو قوم تھی مسلمانوں کی اس زمانے میں وہ یہود تھے، ان پر بھی یہی قانون اتارا، اور اس کے بعد یہی قانون اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھی عطا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سمجھایا کہ جب اس وقت قابیل قتل کر رہا تھا حابیل کو، تو وہ دراصل ایک حادثہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ ایک آدمی کو مار رہا ہے، مگر وہ ایک کو نہیں مار رہا ہوتا، وہ اس کے پیچھے کل انسانیت کا قتل کر رہا ہوتا ہے۔ ہر آنے والے کے لیے وہ ایک گناہ کرنے کی بنیاد فراہم کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو بنیاد جب پڑ جاتی کسی گناہ کی تو اس کے بعد پھر انسانیت دیکھا دیکھی جو گناہ کرتی ہے نا، جو روش پکڑتی ہے، اس کو روکنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی گناہ کی جرت کرتا ہے جس کے بعد اور بہت سے لوگ گناہ کرنے پر دلیر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے یہ جنسی معاملات کو اتنا زیادہ اچھالنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ میڈیا کو آ گئے نا کہ چھوٹی سی بات پر اچھالتے ہیں باتوں کو، اور اس کا حل بھی نہیں نکلتا۔ بچوں کے ساتھ ریپ ہونے لگے تھے تو آپ نے دیکھا تھا، ادھر ریپ ادھر ریپ، اور آج کے دن تک کی یہ حالت ہو گئی کہ ایک زینب کے قتل کے بعد کتنی زینبوں کا قتل ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے وہ جرم نارمل ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کے لیے جرم نارمل ہو جاتا ہے ایک چور کے لیے کہ وہ ایک دفعہ چوری کی جھجک اس میں سے اٹھ جاتی ہے تو پھر وہ عمدہ چور بنتا ہے۔ قاتل جب ایک دفعہ قتل کر دیتا ہے تو وہ پھر عمدہ قاتل بنتا ہے، اور اسی طرح سارے معاشرہ جو ہوتا ہے جب ایک دفعہ 1 2 3 گناہ دیکھ لیتا ہے تو آہستہ آہستہ بے حس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گناہوں کا سلسلہ وہاں نہیں ہوتا۔ اسی طرح قابیل نے جو قتل کیا اس کے بعد پھر انسانوں نے ایک قتل نہیں کیا، پھر جنگیں ہوئیں اور پورے کے پورے ملک اجڑے ہیں۔ انسانوں کی دوسروں کے وسائل پر قبضہ کرنے کی ہوس کے نتیجے میں ملکوں کے ملک اجڑ گئے ہیں، پھر بیواؤں کی بیوائیں ہو گئیں عورتیں، اور یتیموں کے یتیم ہو گئے بچے، اتنے بچے یتیم ہو گئے اور اتنی بیوائیں ہوئیں، اور لوگوں نے جس بے دردی کے ساتھ اپنے مخالفوں کے گھروں کو آگ لگائی، ان کی کھیتیاں اجاڑیں، ان کے جانور قتل کر دیے، ان کی عورتیں لونڈیاں بنا لیں، بچے غلام بنا لیے، ان کے والدین غلام بنا لیے۔ یہ ایک داستان ہے قتلوں کی جو ہر آدمی کے پڑھنے کا کہ بس میں نہیں ہے۔ یہ جو مرڈر ہسٹری ہے اس کا آغاز ہو جانے کے بعد پھر مرڈرز جو ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے۔ چونکہ ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں
اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کیا کچھ ہوا۔ بالکل نزدیک ہی ایک 100 سال پہلے تقریباً 70-80 سال پہلے مرڈرز ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 1947 کے اندر کتنا بڑا مرڈر ہوا، صرف ہمارے خطے کے اندر ہی کتنی بنیادیں پڑی۔ تو یہ وہ جو قابیل نے بیج بویا تھا نا، وہ پھر اس کا جو ہے نا آج کے دن تک ہو گیا، پھر انسان دلیر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل پھر تم دیکھو کہ تم کس قدر اب دلیر ہو کہ تم نے پوری دنیا کے اندر قتل و خون کی روایات قائم کر دی ہیں، اور یہاں تک کہ تم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تم آنے کے منتظر تھے، ان کو بھی اب تم قتل کرنے کے در پہ ہو گئے اور ان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں شروع کر دیں۔ یہ وہی سنگ دلی ہے جو قابیل نے حابیل کے بارے میں دکھائی تھی، یہ وہی حسد ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے، یہ وہی عداوت ہے جو آج تک چلی آ رہی، کہ تم کہتے تھے کہ ہم خدا کے لاڈلے ہیں، ہم میں سے نبی آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہی مسئلہ جو قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا تو خدا کا لاڈلا کیوں ہے، کیوں اللہ نے تیری قبول، اپنا عیب دور نہیں کیا، اپنے بھائی کی مخالفت میں آ گیا۔ فرمایا ایسے ہی تم لوگوں نے قابیل کی روش کو اپنایا اور نبی کو قبول کرنے کی بجائے تم نے نبی کے خلاف محاذ جنگ کھول دیا ہے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو دنیا کے اندر، یہ کس قسم کا کام تم نے شروع کر رکھا ہے؟ تو ادھر نبی اللہ پاک نے وہاں پر فرمایا کہ ایک اسلامی حکومت عادلہ کے اندر رہتے ہوئے اگر تم لوگ اس طرح کا کوئی دھرم بھرم نظام کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر اس کا نتائج کیا ہوں گے؟ تو اللہ پاک نے اب جو آیات میں نے آپ کے سامنے یہ 2 پڑھنی ہیں، یہ بڑی آج کی وہ آیات ہیں جس کا تعلق جو ہے وہ اسلامی قانون کے ساتھ ہے، اسلامی قانون کے ساتھ ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی اسلامی قانون سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ صرف ایمانیات پر ہی سنتے رہیں، ایمانیات جی تبلیغی جماعت ہی بنے رہیں، تو کب وقت آئے گا کہ آپ اللہ کی حدوں کو نافذ کر کے تو دنیا کے اندر امن قائم کریں گے؟ یہ وقت کب آئے گا؟ مسلمانوں کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ یہ ٹھنڈا میٹھا اب اسلام چاہتے ہیں۔ مولانا مودودی کے دور میں کتاب میں لکھا تھا کہ پولے پولے پیری ہوں اسلام نہیں جے آونا، آپ پولے پولے پاؤں اسلام لانا چاہتے ہیں، ایسے نہیں اسلام، بہت قربانیاں ہیں، ایک بہت بڑی آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ اور یہ جو درس ہم دیتے ہیں، یہ جو ہم آپ کو باتیں بتاتے ہیں اس قربانی کے لیے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس قربانی دینے کے لیے یہ درس نہیں نہ سنتے اور اس کے لیے کوئی تیاری باقاعدہ طور پر نہیں کرتے، یہ ایک درس قیامت کے دن آپ کے گلے پڑ جانے ہیں۔ میرے سنے ہوئے درسوں کا بجائے اجر کے آپ کو عذاب علیم دیا جائے گا، دکھ دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید ایک ذمہ داری ہے سننا، یہ کوئی صوفی کا کلام نہیں ہے کہ آپ سن کر جھوم جھوم جائیں، اس کے سننے کے بعد آپ کو بدلنا ہوگا۔ اگر آپ بدلتے نہیں ہیں تو یہ قرآن مجید سننا ایک فضول اور عبث کام ہے، اس کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے کتنی بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی یہ آپ کے تصور سے باہر ہے۔ پھر کوئی کام بھی نہیں کرنا آپ پر واجب، صرف یہی ایک کام کرنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کو ابتدا کیے تو رسول اللہ نے اپنے سارے کام نبی کے بند کر دیے گئے تھے، جو جمع پونجی تھی اس سے روٹی کھاتے تھے، کوئی بزنس نہیں کیا، کوئی جاب نہیں کی کسی صحابی نے۔ جس کو آپ نے کام بتا دیا ہے مکہ کی زندگی میں، اس کے بعد کسی نے جاب نہیں کی اور بزنس نہیں کیا۔ اسی طرح جب ہم مدینہ آ گئے، جب تک دین غالب نہیں ہو گیا، جاب نہیں کی، لوگوں نے اپنی کھیتی باڑیاں نہیں کی۔ اب آپ لوگ چاہتے ہیں بھی ساتھ سارے کام ہوں، دولت دن رات آتی رہے، جو جمع پونجی وہ نہ کھائیں اور جمع کریں۔ اسلام کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا اسلام؟ نہ بیویاں، نہ بچے، نہ آپ، نہ گھر والے، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، تو کیسے آئے گا؟
اسلام آنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر اللہ کی زمین پر قصاص کو نافذ کر دیا جائے۔ تو فرمایا حدیث شریف میں کہ یہ اللہ کی وہ حد ہے، ہاتھ کاٹنا، قصاص لینا، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، پاؤں کے بدلے میں پاؤں، اور چور کے ہاتھ کاٹنا، اور زانیوں کو، غیر شادی شدہ کو کوڑے اور شادی شدہ کو سنسار۔ اس کے بارے میں ان کو حدود اللہ کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اب اس حدود اللہ کے بارے میں سن لو۔ فرمایا سرکار نے کہ ایک حد جو ہے وہ اتنی افضل ہے کہ 40 دن تک زمین پر اللہ کی رحمت کی بارش برستی رہے تو ایک حد جو ہے اللہ کو اس سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف رحمت کی بارش برسائیں، رحمت کی نہیں، رحمت کی بارش کتنے دن؟ 40 دن برستی رہے، اس سے بھی افضل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک زانی کو کوڑے لگ جائیں، اور ایک ظالم کو قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی یہ حدیں اس قدر زبردست ہیں، اس قدر زبردست ہیں یہ اللہ کی حدیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 10 سالہ دور میں ایک یا 2 جرم ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کر جرم نہیں ہیں۔ آپ کے ہر روز جرموں کی ایک قطار لگی ہوئی ہے۔ سرکار کے دور میں لیکیج ہوئی ہے، لیکن وہ لیکیج بند کر دی گئی ہے۔ آپ کے ہاں لیکیج نہیں ہو رہی، آپ کے ہاں بڑا شغاف پڑ چکا ہے اور اس میں گناہ دڑا دڑ جا رہے ہیں۔ حضور کے دور میں سوئی کے ناکے جتنا جرم ہوا ہے، اور آپ کے ہاں دریاؤں کے دریا جرم کے بہہ رہے ہیں۔ کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم حدود اللہ نافذ کریں گے؟ کب وہ وقت آئے گا؟ اور اس وقت کو لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ کاروبار کیے گئے ہیں، نہ تحریکیں چلائی گئی ہیں، نہ حضور کے دور کے اندر کوئی بزنس کیا گیا ہے۔ شیب ابی طالب کے اندر رہ کر صحابہ کرام نے پتے کھائے ہیں، چمڑے کھائے ہیں، اور ماؤں کے دودھ چھاتیوں میں سے خشک ہو گئے ہیں۔ مکے کی سب سے امیر عورت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ ایلیٹ کلاس کی عورت جو ہے اس کو اپنی تمام تر جتنی بھی آسائشات تھی ترک کرنی پڑی۔ یہ صرف ایک بی بی صدیقہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بے شمار بیبیاں اس میں ہیں۔ قصاص کے لیے تیاریاں کی ہیں، انہوں نے اسلام لانے کے لیے تیاریاں کی ہیں۔ پھر اللہ نے دیکھا کہ یہ لوگ جب چھوٹی چھوٹی ہجرتیں کرنے لگ گئے اور پختہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے ان کو ایک بڑی ہجرت کی طرف سفر کرنے کا حکم دیا۔ اپنے شہروں کو چھوڑ کر، سب کچھ ناطے توڑ کر وہ لوگ گئے ہیں، وہاں رہ کر پھر انہوں نے تیاری کی ہے، اور پھر انہوں نے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے عرب کی طرف حکم دیا۔ دین کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ لوگ جس طرح اب گھروں سے اٹھ کر آ کر درس سن کے چلے جاتے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جو لوگ فجر کے دنوں میں بھی نہ اٹھ سکیں، نیند کے مارے لوگ ہیں آپ، نیند کے مارے۔ کس قدر گراں تم پر صبحوں کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، نیند تم کو پیاری ہے۔
علامہ اقبال نے شکوہ لکھا کہ ایک مومن جو ہے وہ نعمتیں لینے میں کس قدر تیز ہوتا ہے. میرا خیال ہے سارے اپنے اپنے موبائل ایک دفعہ نا ہدیہ تن تحفہ تن مجھے عطا فرما دیں. میرا بھی لے لیں, میں بھی دے دیتا ہوں. نکال لیں اپنے اپنے موبائل. کہاں ہیں آپ کے؟ کریں اس کا سارا بند کریں, اس کا سارا کچھ بند کریں. دکھائیں تو پہلے مجھے, نکال کے اوپر کریں نا, دکھائیں کس کس کو. جو نہیں دکھائے گا اٹھا کے موبائل اس کا باہر پھینک دوں گا. شاید مجھے پخانے کو میں ہاتھ میں پکڑ لوں وہ مجھے کوئی مشکل نہیں کسی کا, جتنا یہ مجھے موبائل برا لگتا ہے. ساری دنیا رسول خدا کے دین میں کوئی چیز آڑے نہیں ہے, صرف یہ ایک موبائل آڑے ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے جو ملنے نہیں نہ دیتا وہ یہ موبائل نہیں ملنے دے رہا. میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں, مجھے بیت اللہ شریف میں حجر اسود پہ لے جا کے آپ قسم دلا لیں, میں قسم دے سکتا ہوں. ہائے شیعوں کی طرح میں شاید موبائل کا کوئی تعزیہ نکالتا اور میں ننگا بدن اپنا کر کے تو سینے پر ماتم کرتا ہوا گزرتا, اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے گھروں سے اور بازاروں سے ایک بڑا جلوس لے کر نکلتا کہ اس کا کوئی ماتم کرو کوئی. مجھے یاد ہے مولانا اسحاق مرحوم نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا, کاشف میرا ایک دل کرتا ہے. میں نے کہا جی کیا دل کرتا ہے؟ کہتے جتھوں یہ بجلی چل رہی ہے نا اوتھے میں جا کے ایک وڈا ایٹم بم مار کے آواں. میرا بس یہی ایک دل کرتا ہے, اور میرا کوئی دل نہیں کرتا. بڑے رو کر انہوں نے مجھے کہا تھا, بڑے دکھی انداز میں, کیونکہ کہتے تھے کہ اس بجلی کے آنے سے ہی سب کچھ برباد ہو گیا. آپ تو بجلی کے نہ آنے سے پہلے ابو جہل اور ابو لہب تھے, تو اب آپ پہ کیا قیامت آئی ہے؟ آپ ایک گنا نہیں 100 گنا بڑے ابو جہل بن گئے اور ابو لہب بن گئے. جب آپ اتنے عیش پسند نہیں تھے تو آپ نے نبیوں کو اس وقت اتنا قتل کر دیا. آج آپ جتنے عیش پسند ان سے زیادہ ہیں. آپ سوچا کریں کہ وہ لوگ دیہاتی زندگی گزارنے کے باوجود بھی وہ لوگ کتنے ظالم تھے کہ انہوں نے یقتلون النبیین بغیر الحق. کوئی اس وقت یہ انٹرنیٹ اور کوئی چیز عیاشیاں نہیں آئی تھیں تو انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا. ابھی وہ آرگینک کھانے کھاتے تھے, ڈرامے کر کر کے سور نہیں کھاتے تھے, سور باقاعدہ لا کے ذبح کر کے کھاتے تھے. آپ تو ڈرامے کر کر کے کھاتے ہیں نا جنک فوڈز کے اندر. آپ تو 2 نمبریاں, ہم سے فتویٰ غامدی دیتا ہے, میں دیتا ہوں, ہم سب سے منوا لیتے ہیں اپنا سود اور سور کھانے کے لیے. وہ ڈائریکٹ کھاتے تھے. سمجھ؟ اللہ کے دین کے لیے جب آپ اس مرکز میں داخل ہوتے ہیں, باہر ہی آپ کا چال چلن ہی بتاتا ہے کہ دین سیکھنے نہیں آتے. کریکٹر لوز کریکٹر لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کا پہلے پتہ چل جاتا ہے, رنگ ڈھنگ نہیں ہے, اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ موبائل آف کر دیں, ہے ہی نہیں, حوصلہ ہی نہیں پڑتا کہ یار مسجد جا رہے ہیں بند ہی کر دو. حوصلہ ہی نہیں. رات کو بند نہیں آپ کرتے کہ کوئی کال آئے ایمرجنسی کی. جو لوگ اللہ پہ بدگمان ہو گئے کہ کوئی ایمرجنسی کال بھی آ سکتی ہے, اللہ پہ جو بدگمان ہو گیا
آپ کہتے ہیں آپ نے اللہ سے پیار کیا، اللہ سے پیار کیا، اللہ پہ جو بدگمان ہو کے سویا ہے، وہ کہتا ہے جی میں خادم سے رضوی شرک کرتا ہے، اہل حدیثوں نے فتویٰ دیا اس کا جنازہ نہ پڑھو، شرک تو تم بھی کرتے ہو، ریالیوں کے پیچھے، بادشاہوں کے پیچھے تم کرتے، تم کون سا شرک اللہ پہ توکل کرتے؟ تمہارا چندے کی پرچی بند ہو جائے تم سارے مولوی اور اکٹھے ہو کے شیخ کے پاس چلے جاتے ہو، شیخ جی خیر ہے میرے بھائی نو خیر ہوئے صحیح، میں کا پتہ کرا جی 9 تاریخ ہو گئی ہے، گنڈو توحید میں لینا، توحید لینی انہیں۔ یا اللہ مجھے معاف فرما دے اللہ تعالیٰ، میں بھی بڑا ظالم ہوں، تو نے مجھ پہ پردہ ڈالا ہو، ان پہ بھی ڈال دے، آمین۔ میں گھر میں بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہوں نا جی، تو ڈائننگ ٹیبل پہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، سالن کم بھی تو پڑ جاتا ہے نا۔ میں نے زندگی بھر کسی کو، بہن بھائیوں کو، ماں کو، باپ کو، بھابھی کو، بیٹے کو، بیٹی کو، بھتیجے بھانجے کو میں نے تنگ نہیں کیا کہ جاؤ جا کے میری رکابی میں پلیٹ میں چاول ڈال کے لے آؤ اور اس میں کچھ چیز، میں اٹھ کے خود جاتا ہوں اپنی چیز ڈال کے واپس۔ وہ کہتے رہتے ہیں بڑے تابع دار، بڑے اچھے ہیں کہ بھائی جان ہم آپ کو، میں نے کہا نہیں، کھاتے کو ڈسٹرب کرنا، سوتے کو اٹھانا، واش روم والے کیا باہر سے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا، یہ لذت کو ختم کر دینے والی انٹرپشن لذت کو ختم کر دیتی ہے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے کو تنگ کرنا، اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بندے کے پاس بیٹھ کر باواز بلند جھوٹا ذکر کرنا، یہاں مسجدوں میں آ کے شور کرنا، یہ اللہ سے دور کر دیتی یہ چیزیں۔ رسول پاک نے کہا کہ جو آگے سے گزرے اس کو روکو، اور یہاں تک فرمایا کہ حتیٰ کہ اس کے ساتھ جنگ لڑ اور اس کو قتل کر دے۔ آگے سے کیوں؟ وہ اللہ اور بندے کے درمیان میں آ گیا، بے چین روحیں جلدی جلدی سلام پھیرا، پیچھے دیکھا بندہ ٹپ گئے، ساڑی جان چھاڑ، تیری بھی ایسی برباد ہے، اپنی بھی انٹرپشن نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو قصاص اللہ رب العزت نے یہاں سر جی صرف مسئلے نہیں بیان ہوتے، بندہ بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مسئلے بیان اس لیے کیے جاتے ہیں کہ بندہ ٹھیک کرنا ہے، تو یہ بندہ ٹھیک نہیں نہ ہوا تو مسئلے جو مرضی کر لو۔ آج بھی میں سارا دن سوچ رہا تھا، بندہ ٹھیک کر دو، رسول اللہ نے بندے ٹھیک کیے، نبی پاک کے دور میں مسئلے ہی پوچھنے کوئی نہیں آتا تھا، کم مسئلے تھے، بندے ٹھیک تھے، مسئلے زیادہ ہو گئے ہیں، بندے 2 نمبر ہو گئے، کیونکہ مسئلہ بندہ پوچھتا ہی اس وقت ہے جب وہ اندر سے 2 نمبر ہو جاتا ہے۔ سرکار سے پوچھا گناہ کیا ہے؟ فرمایا وہی جو تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے، جا تو خود مفتی، اس تفتے بے قلبک، جا اپنے دل سے پوچھ لے، فتویٰ اس سے لے، اس تفتے کیا کہا؟ پوچھ اس مفتی سے، یہ تجھے بتائے گا کہ کام خراب ہے، چھوڑ دے۔ بہنوں کے حصے کیسے دینے، جڑا مسئلہ زیادہ پوچھتا ہے نا، تیرا میں کہ سینسر بدلنا لا ہے، یہ مسئلے ہیں۔ اب تو اللہ پاک نے یہاں پر اس پر گفتگو کی، وہ سن لیں۔ عدل کے قیام کے لیے یہ آیتیں ہیں، یہ آیات کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اور ایک عادل اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ ہے، یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ معاشرے کے اندر جو غنڈہ گردی ہوتی اس کو روکنے کے لیے یہ آیات ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ قانون اتارا کہ جس نے کسی کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، کہ اس نے قتل نہیں کیا، بیچارے کو مظلوماً تم نے قتل کر دیا، یا ملک میں فساد برپا کیا ہو،
قتل اس لیے بھی کیا جاتا ہے اسلامی حکومت کو کہ وہ ملک میں فساد برپا کریں، باغی اکٹھے ہو جائیں اور لوگوں کے قتل کرتے پھرتے بستیوں کو، جس طرح کہ یہ گنڈوں کا گروہ ایک ڈاکوؤں کا بن جائے۔ تو گویا اس نے سب کو قتل کر دیا، جس نے ان کو بچایا اس نے سب کو بچا لیا۔ ہمارے رسول ان کے پاس واضح احکام لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت ہیں جو زیادتیاں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں اور ملک میں فساد برپا کرنے میں سرگرم ہیں، بس یہ ہے کہ عبرت ناک طور پر قتل کیے جائیں، یا سلی پر لٹکا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں، یا پھر ملک سے باہر نکال دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں تو میں نے ایک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہاں، جو لوگ تمہارے قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں تو سمجھ لو اللہ مغفرت والا ہے اور معاف کر دینے والا، مہربان ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر جو اس قانون کو نہیں بیان کیا، قانون کی حکمت اور عظمت بیان کی ہے کہ یہ قانون اس قسم کا ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے چند چیزیں بیان کی جو میں آج مولانا امین حسن سلائق صاحب کا جو ہے نا تدبر قرآن، اس میں سے میں آپ کو ترتیب کے ساتھ ان کی تفسیر سناؤں گا، اور اس کی جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی تشریح کر دوں گا، کیونکہ وہ ہمارا ہی مدعا ہے۔ تو ایک عالم دین نے جب اچھا لکھا ہے ہمارے مدعا سے بھی زیادہ، تو اسی کو پڑھ لینا چاہیے۔ باقی تفسیریں میں اپنے پاس سے نہیں بناتا، ان علماء کے جوتے سیدھے کرتا ہوں اور ان علماء کی تفسیریں پڑھ کے ہی آپ کو بتاتا ہوں۔ مولانا اسحاق بھی اپنے سے نہیں بتاتے تھے، مولانا مودودی بھی اپنے سے نہیں بتاتے، یہ بھی اپنے سے نہیں بتاتے۔ یہ ایک قافلہ ہے جو علم کی وراثت لے کر دوسرے کو منتقل کرتا چلا آ رہا ہے۔ جب ہم اپنے پاس سے سناتے ہیں وہ قرآن بگڑ جاتا ہے، جب ہم اپنے اسلاف سے لے کر آگے سے آگے وراثتاً دیتے ہیں تو معاملہ درست رہتا ہے۔ تو سارا علم کہنا مجھے ہی آتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، ایسے آدمی کو خیر نہیں پڑتی۔ ہاں، بعض نکتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دیتے ہیں، مزید ہماری جھولی میں بھی ڈال دیتے ہیں، کہتے اتنے موتی اس کو دیے تھے، چل ایک موتی زیادہ تجھ کو کر دیا، تیرا حق نہیں تھا۔ آپ گئے، آپ نے جا کر اسے تلوایا، اس نے کہا لو جی یہ ایک پاؤ جو ہے نا گوشت میری طرف سے ہدیہ آپ کو، چلو ٹھیک ہے نا۔ بچوں کو چونگا ملتا ہے نا، ہمیں بھی چونگا مل جاتا ہے اس میں سے۔ کہتے ہیں جو ملت قانون اور قانون قصاص کو نافذ کرتی ہے تو اس کو اوپر چند ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ اور وہ ذمہ داریاں ہر فرد ملت پر ہوتی ہیں، ایک نہیں کہ حکومت ہی کرے۔ جیسے آپ نے کہا ہے کہ حکومت جب بھی آپ کا گند پڑا ہونا تو آپ کہتے ہیں جی حکومت کا کام ہے گند اٹھانا، آپ کا کیا کام ہے؟ گند ڈالنا۔ گند ڈالنا آپ پر ہے؟ یورپ کی کیا حکومتیں گند صاف کرتی ہیں؟ وہ معاشرے معظم ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں ذہنی طور پر آپ نے ترقی کوئی نہیں کی، لیکن یورپ کے سارے گیجٹس ادھر لے آئیں۔ ادھر گاڑی بنتی ہے، جلدی سے ادھر لے آؤ۔ گاڑی ساتھ بنی ہے تو گاڑی والی عقل بھی ساتھ لے کر آؤ نا۔ سڑکوں پر کھوتوں کی طرح پھرنا اور چلانی کیا پجارو، عجیب بات ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ کہ جب کوئی حادثہ پیدا ہو تو ساری قوم میں ہلچل مچ جائے، یہ حادثہ کیوں ہوا؟ یہ نہیں کہ بے حس ہو کے بھی لوگ بیٹھے رہے۔ پہلی بات، جب تک اس کا قصاص نہ لیا جائے ہر شخص یہ محسوس کرے کہ وہ اس تحفظ سے محروم ہو گیا ہے جو اس کو اب تک حاصل تھا۔ یہ میں نہیں محروم ہوا، میرا بھائی نہیں محروم ہوا، میں بھی ساتھ ہی محروم ہو گیا، آج اس کے ساتھ ہوئی کل میرے ساتھ ہو جائے گی۔ قانون ہی سب کا محافظ ہے، اگر قانون ہی گر گیا تو صرف مقتول ہی قتل نہیں ہوا بلکہ ہر شخص قتل کی زد میں اب آ گیا، اس نے آج اس کو مارا کل اس کو مار دے گا۔ دوسرا کہ قاتل کا کھوج لگانا صرف مقتول کے وارثوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ پوری جماعت کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ قاتل نے صرف مقتول کو قتل نہیں کیا، سب کو قتل کر دیا ہے۔ اب یہ نہیں کہ قاتل کو
جن کا مر گیا وہی ڈھونڈتے پھریں، ساری قوم مل کے ڈھونڈے، اس کی اپنے بھائی کی مظلوم کی مدد کرے اس قاتل کو ڈھونڈنے میں۔ اور فرمایا تیسرا یہ کہ اگر کوئی شخص اگر کسی کو خطرے میں دیکھے تو اس کو پرایا جھگڑا سمجھ کر نظر انداز کر کے اس کے لیے جائز نہیں کہ پرائی میں کو اس میں دخل دوں، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، بلکہ اس کی حفاظت اور حمایت کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی حفاظت اور حمایت کرے، چاہے اپنی جان کو بھی دکھ میں ڈالنا پڑ جائے، کیونکہ وہ ایک آدمی کے لیے سینہ سپر تان کے نہیں ہوا، بلکہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی وہ دراصل کوشش کر رہا ہے، سمجھ گئے؟ اور پھر یہ چوتھا یہ کہ اگر کوئی شخص کسی قاتل کو چھپاتا ہے، یہ دیکھ لیں جو ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، یا قاتل کے حق میں جھوٹی گواہی دیتا ہے، یہ اب سنتے جائیں، یا قاتل کا ضامن بن جاتا ہے، یا قاتل کو پناہ دیتا ہے، یا قاتل کی دانستہ وکالت کرتا ہے، یا دانستہ اس کو جرم سے بری کر دیتا ہے، جج، وکیل، گواہ، چودھری، ایم این اے، معاشرہ، بہن بھائی، اولاد، کتنوں کو گن لیا اللہ نے؟ تو گویا یہ وہ اپنے باپ، بیٹے، بھائی کے قاتل کے لیے سب کچھ کرتا ہے، کیونکہ کل اس کے خاندان میں سے بھی کوئی قتل ہو سکتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ یا پناہیں لے رہے ہیں، بڑے بڑے وکیل فیسیں لے کر ان کو قاتلوں کو چھڑا رہے ہیں، جج پیسہ لے کر بری کر رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں۔ ہم رشتہ داروں کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ چاچے کا پتر، ہمارا بھائی یا کوئی بھی قتل کر کے آیا ہے، ہم اس کو چھپاتے پھرتے ہیں، ہیلو یار اس کو اپنے گھر میں رکھ لو، ہیں؟ پولیس جگہ جگہ چھاپے مارتی ہے، پولیس ڈھونڈتی پھرتی ہے، یہ دیتے نہیں ہیں۔ عابد کو کیا نام ہے؟ عابد ہی اس کا، عابد ملی، وہ اتنی دیر کہاں رہا ہے؟ اس معاشرے نے اس کو چھپایا۔ یہ اللہ پاک نے اس کے اندر بتایا کہ سن لو، قانون جب میں سارے معاشرے کو پڑھا رہا ہوں تو میرے دین اور میری حد کی حفاظت کرنے کے لیے پورا معاشرہ اٹھ کھڑا ہو جائے، چاہے اپنا رشتہ دار اور بیٹا اور بھائی ہی کیوں نہ ہو، سارا معاشرہ پوری قوت لگا دے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اس کو پتہ لگے یہ کیا ہو رہا ہے۔ حمیتی نہ بنے۔ یہ جو نظام آپ کا چل رہا ہے نا، اس پہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا یہ نظام کیا ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے نا کیا کہتا ہے؟ مجھ سمیت اور آپ سمیت جب ہم پکڑے جائیں، میں پکڑا جاؤں یا آپ پکڑے جائیں، او چھڈو جی، مٹی پاؤ، چاہے سب صلح کر لو آپس میں، کوئی دے دلا لو۔ ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے قصاص نہ نافذ ہو، سارے مل کے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں جی امن ہونا چاہیے، جی فلانے کی گورنمنٹ آئی ہے، جی یہ پکڑتے نہیں، جی ہماری عدالتیں ٹھیک نہیں۔ عدالتیں نہیں، یہ آپ سارے ہی اس جرم کے اندر شریک ہیں۔ عدالتیں کچھ نہیں کرتی، مل کے سارے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں دو فریق ہیں، جس فریق سے جرم ہو جائے نا وہ تو بن جاتا ہے مظلوم، اور دوسرا فریق کیا ہے؟ جرم کی بھرپور حمایت کرنے والا بن جاتا ہے، وکیل، جج، جس پر بیتے وہی مظلوم ہے، باقی تو سارے پھر ظالم کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پنچایتوں میں جاتے ہیں، صلح کرتے ہیں۔ عربوں کے ہاں تو تھا ہی نہیں یہ ساری باتیں۔ عربوں کے آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ افغانستان اور ادھر ادھر کے علاقوں میں قتل و غارت بہت کم ہے۔ کیوں؟ اس کے بھائی کو قتل کیا جاتا ہے۔ ادھر لڑکیاں اس طرح تھان جیرانے نہیں لگاتی، اس کو پتا ہے لڑکے کو کہ کل کو میری بہن کو پیش کر دینا ہے۔ انہوں نے کوئی آپ کو پتا جرم نکلتا ان کے ہاں سے، کاروکاری کر دیتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں، کیونکہ جرگے بیٹھتے ہیں
وہ کہتے ہیں پکڑو اس کو. تو یہ پھر ہم کہتے ہیں وہ جاہلیت کے قانون ہیں جی، وہاں جہالت ہے. آپ کے علم سے بہتر ہے وہ جہالت، آپ کے علم سے بہتر ہے وہ جہالت. افغانستان میں دائیں بائیں وہ کیا ہیں؟ بدلہ لیتے ہیں. ان سب کے پاس ہتھیار ہیں، اس کو پتا ہے کہ اس کو اگر گاڑی روک کر میں نے روکا تو اس کے پاس سے اندر دوسری اس نے مجھے مار دینا ہے. آپ کے ہاں ان کو پتا کہ آپ تو چھریوں سے، چاقوؤں سے، یہ جناب اس طرح ڈرتے ہیں اپنے ہتھیاروں سے کہ جیسے پتہ نہیں رات کو اٹھ کر خود ہی ہتھیار چل جاتے ہیں آپ کے اوپر. آپ کے پاس ہتھیار ہی کوئی نہیں. اتنی سونے کی چوڑیاں عورتوں نے پہنی ہوئی ہیں، اتنی گلے کے اندر 3 لاکھ کے موبائل، پسٹل نہیں ہے، چلانا ہی نہیں آتا. ہر ایک کے پاس پسٹل ہو تو بندے کا پتر نہ دوسرا بن جائے. مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا زیور ہے اس کا ہتھیار. اگر مومن کے پاس اس کا زیور نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ وہ گھر میں رکھو، غصے میں چل نہیں جائے، کچھ نہیں چلتا. غیرت میں چلائیں، غصے میں نہ چلائیں. بچوں کو بھی پتہ چل گیا ابا جی فارغ ہے. لڑکی کو پتا ہو گولیاں مار دینی مجھے، جرانہ نہیں لگانا میں نے کسی کے ساتھ. آدھا ڈر بندے کو ویسے ہی پڑا رہتا ہے. سمجھ گئے؟ پانچواں یہ کہ کسی مقتول کے قصاص کے مقابلے میں مقتول کے وارثوں یا حکام کی مدد کرنا بھی دراصل مقتول کو زندگی بخشنا ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر غور کریں کہ کتنی حکمتیں ہیں، لیکن یہ جگہ قابل ماتم ہے کہ اس قوم کا حال جو اس سے باخبر ہوتے ہوئے بھی، جن کو یہ قانون دیا گیا، قتل و خون ریزی اور فساد فی الارض میں بالکل بے باک ہو گئی. قانون دیا تھا کہ گناہ رکے اور قانون لینے کے بعد اور گناہ ہونے لگ جائیں. یہ کس قسم کی اللہ کے ساتھ پاسداری ہو رہی ہے؟ یہ اللہ پاک نے اس میں بتایا. پھر یہ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو یہ فرض صرف نہیں بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ کوئی نئی ہم نے بات نہیں کی، بلکہ رسولوں کے رسول بھیجے ہم نے اس پر، اور پے در پہ بھیجیں کہ قصاص لو، قصاص لو، قصاص کے قانون کو نافذ کرو. ایک دو کی بات نہیں کی. اور فرمایا کہ ہم نے رسولنا بالبینات، ان کو ساتھ معجزے بھی دیے تھے کہ رسولوں کو ماننے کہ یہ میری طرف سے آئے ہیں، لیکن یہ ایسے بدبخت اٹھے ہیں کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. جو قانون ان کے فائدے کا تھا وہ قانون ہی ان لوگوں نے نافذ نہیں کیا، الٹا یہ خون ریزیوں فسادوں میں لگے رہے. ایک حد نافذ ہو جانا کیا کس سے بہتر ہے؟ میں نے کیا بتایا تھا ابھی؟ بولے ذرا ہوش میں بولا کرے نا. ہاں، وہ استاد جی جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں انہوں نے میں پتہ کرائیں حاضر بھی ہے. کل ہی میں پڑھا رہا تھا تو مجھے کوئی جوش سا آ گیا اچانک نا. لڑکے بچے میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، میں درس دے کے ہٹا زوم پر، تو بچے آپس میں شکوہ کر رہے تھے کہ کوئی عربی پڑھانے والا نہیں ہے. تو میں نے کہا تھوڑی تھوڑی مجھے بھی آتی ہے، چلو میں تمہیں سکھا دوں. وہ اچانک جوش آ گیا. کیا آ گیا؟ جوش آ گیا. وہ جناب میں نے آگے رکھ لیا. اب ان کا یہ ظاہر کرتے نا لوگ ہمارے سامنے بھی مجھے بہت شوق ہے پر دنیا میں مجھے کوئی علم دینے والا نہیں. پھر علم دینے والے نے کہا میں ہوں نہ ٹیسٹ لینا. میں جوش میں آ گیا. میں کہا لے آؤ جی جلدی لاؤ ادھر، میں تمہیں آج عربی سکھا دینی. 2 دن میں عربی ختم. انہوں نے کہا اللہ اللہ اللہ. میں نے وہ عربی کی گردانیں بنائیں، تیار کی، اس کے اندر ان کی زیر زبریں پیشین کو بتائیں بھی زیر کہاں لگتی، زبر کہاں لگتی. 1 منٹ پہ میں نے ایک گردان سکھا دی، دوسرے منٹ پہ دوسری سکھا دی. ساری پریزنٹ، پاسٹ، انڈیفینٹ سارا کنٹینیوس وچے ہی پا کے. پر یہی چل رہا تھا، موبائل چلتا رہا. ساتھ ساتھ میں نے کہا کچھ نہیں، مارنا تو میں نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ تھا نا، پر پہلی کلاس تھی نا میں نے پہلے، تو موبائل چلتا رہا.
اور جس کو زیادہ طلب تھی اسی کو میں نے دیکھا وہ موبائل کے اندر انوالو ہے. تو یہ جھوٹے عشق ہوتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں ابالی عشق. اوال آیا، گرم ہوئے، آنچ باندھو، ختم ہو گیا. تو میں نے ان کو سنایا کہ میرے ایک استاد جی تھے فزکس کے، ہم نے نیا ابھی میٹرک نہیں کیا تھا، تو نہیں مطلب پیپر دے کے فارغ ہوئے تو چلو فزکس کی کلاسیں لے لی جیسے لڑکے لیتے. تو اللہ تعالیٰ حمید صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. انہوں نے ہمیں نا پہلے بتایا بھی اے جمع بی جمع سی جمع سی، یہ فلانا اے کو لے کر بی سے آئے، بی سے لے کر اے کر سارے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اس کو سمجھ آ گئی بھی حاضر حضر ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پڑھائی جاتے کہتے ہیں اس کے سامنے اب اے بی سی ہو گیا، اور اے بی سی کہتے ہیں سمجھ گئے 1 جمع 1 جمع 1 از اکول ٹو 111 دے ہو گیا کہ نہیں؟ سارے کہتے ہو گیا ہے. ایک نے کہا کہ نہیں ہوا، تو انہوں نے اس کی طرف انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا یہ کس نے کہا؟ انہوں نے کہا میں. انہوں نے کہا تو فیصلہ باد چو ٹاپ کریں گا، اور اسی نے ٹاپ کیا. کہتے تو اکیلا ہی حاضر تھا، تو ٹاپ کرے گا. وہ اس کا باپ ریڑی چلاتا تھا، بکھرے ہوئے اس کے بال تھے. اس لڑکے نے اس زمانے میں ایوارڈ لیا فیصلہ باد بورڈ سے. باقی سارے غیر حاضر، امیران نے پوت برگر پیزے کھانے والے، اسی عربی پڑھنی ہے جی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا حاضر ناظر رہا کرو. حضور تو چلو آپ کو سمجھ نہیں آتے حاضر ناظر خود تو حاضر ناظر رہو. تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو یہ دیا، سمجھایا کہ جس طرح اللہ کا قانون کے اندر عدل ہوتا ہے، اسی طرح کائنات کے اندر اگر کوئی اللہ کی کائنات میں معمولی سا خلل آ جائے تو کائنات درم برم ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ کی شریعت کے اندر جب کوئی معمولی سی کمی آ جاتی تو شریعت ہی ساری درم برم ہو جاتی ہے. مشینیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، ان میں سے چھوٹا سا پرزا ہی ہوتا ہے، جو خراب ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے تو پوری مشین کیا ہو جاتی؟ رک جاتی، سٹاپ وہیں پہ ہو جاتی. بڑی بڑی ملیں بند ہو جاتی. کہتے باؤ جی بھی ایک فلان کام ہو گیا، آپ جا رہے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف پلگ میں کچرا آتا ہے، صرف پلگ میں. اور آپ نے کچرا کیا اس کے اندر سیم لائن چل رہی ہوتی جب آپ اس کو کھولتے ہیں. ہاں جی، جب میں نے پہلی دفعہ اپنے والد صاحب کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا تو جھال کے پل پر ہم چڑھ رہے تھے تو کچرا آ گیا کہیں. تو والد صاحب نے اسے روکا اور پلگ ویسپا کار ہوتی تھی اس میں سے انہوں نے نکالا. تو کہتے بیٹا، میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے بیٹا اس میں کچرا آ گیا. تو میرے ذہن میں آ گیا بھی اللہ جانے کتنا کچرا نکلنا. انہوں نے وہ کوئی نوٹ لیا نیا سا ان کے پاس تھا، ان کو اور تو کچھ نظر نہ آیا، انہوں نے اس میں سے 2 دفعہ 3 دفعہ گزارا چلایا. تو چلو میں دل میں سوچتا کہ یہ کچرا تو نکلا نہیں ہے. بچے کو کہتے ہیں نا جاؤ یہ کچرے والی بالٹی میں ڈالو. معمولی سا کچرا آتا ہے اور پوری موٹر رک جاتی ہے. آپ لوگوں کی مینٹلٹی کے اندر معمولی سا چینج آتا ہے، پورے ملک کے اندر کا نظام جو ہے اسلامی شریعت وہی رک کے رہ جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نسلوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اپنے نظام کو چلانے کے لیے. آپ نے ساری نسلیں اٹھا کے کافروں کو دینی، ان کو دینی کہ جاؤ جا کر ہمارے بچوں کو پڑھاؤ. اور ہمارے ابھی آپ کو پتا کیا ہوا، کتنا بڑا سانحہ ہوا. اللہ اللہ اللہ، دل ہی گرفتہ ہو گیا میرا، دل گرفتہ ہو گیا. میں نے پکڑ لیا، اپنا دل پکڑ لیا. ہائے، میں نے کہا یا اللہ کاشف کو نہ اس طرح کی خبریں نہ دے، میں تو کان بند کر کے بھاگ جانا ہے، اب میں نے رہنا ہی نہیں یہاں پہ. انگلینڈ نے کہا ہے کہ پہلے سے ہم 100 گنا زیادہ آپ کو نئے ویزے دیں گے، آپ کے بچے بچیوں کو آپ یہاں پر ہمیں بھیجیں، اور 3 سال تک ہم انہیں کام کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں. اب جائیں گے یہاں سے، غولوں کے غول جائیں گے اور سارے کافر ہو کے آئیں گے. کافروں کے ملکوں سے پیار ہو گیا تم کو، کافروں کے ملکوں سے پیار. وہ ڈگریاں نہیں لے کر آئیں گے، ڈگریاں نہیں لے کے آئیں گے، ڈگریاں نہیں لے کر آئیں گے. مان جائیں یہ آپ ہیں، ڈگریاں لے کر آئیں گے.
وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین رسالت کے قانون پر مطمئن ہو کر آئیں گے اور کمپرومائز کرنا سیکھ جائیں گے. وہ کہیں گے ہر ایک کو رائے رکھنے کا حق حاصل ہے, ڈزنٹ میٹر. چیختا چلاتا خادم حسین رضوی مر جائے گا. آگ تھی اس کے قلب کے اندر نا, آگ لگی ہوئی تھی. فرقہ تو وہ ہمیں کافر کہنا یا اس طرح کی باتیں وہ اس کے لیے موت کے اوپر جائز نہیں ہے, ہم کب اس کی تائید کرتے ہیں. لیکن وہ جب بات کرتا تھا نا تو ایک مجھے لگتا ہے کہ قلب میں آگ لگی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے ہمیں جینے کا کیا حق ہے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ کو گالیاں پڑیں. ہمیں جینے کا کیا حق ہے, ہم مر کیوں نہیں جاتے, ہم مر کیوں نہیں جاتے, ہمیں جینے کا کیا حق ہے. یہ اس کی بات سچ ہے, میں اسی کا قائل ہوں. وہ الگ بات ہے میرے ذرا قائل ہونے کا انداز اور طرح سے ہے, وہ کھل کے کہہ دیتا تھا. سمجھ گئے, ہمیں کیا جینے کا حق ہے. ہمارے سامنے ہمارے آئے دن کام پکڑ لیا ظالموں نے کہ ہم خاکے بنائیں گے. ایک دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ ہوتا ہے, اب کام ہی پکڑ لیا ان لوگوں نے. وہ کہتے ہیں یہ کیا کام انہوں نے پکڑ لیا کافروں نے بھی, ہر 2-4 مہینے کے بعد پھر کہہ دیتے ہیں ہم خاکے بنا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم قرآن مجید پہ پیشاب کرنے لگے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی نبی پاک. مطلب یہ کیا کرنا ہوئے. ٹھیک ہے ابھی آزادی اظہار اپنے گھر میں کرو, آزادی اظہار ہمیں بتا کے کیوں کرتے ہو؟ جو ہمیں بتا کر کرتے ہو نا, یہ آزادی اظہار نہیں ہے, یہ میری آزادی اظہار کو خراب کرنے کے لیے تم مجھے چڑھا رہے ہو. یہ آزادی اظہار نہیں, یہ اس کو چڑھانا کہیں کہ آپ ٹیز کر رہے ہیں. اٹس ناٹ freedom of express. You are taunting me and teasing me. Mentally torture کر رہے ہیں آپ مجھے. جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, آپ اسی میرے محبوب کو اسی کو ٹانٹ کر رہے ہیں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اس کے کوئی اور طریقے نہیں ہیں. سمجھ گئے. آپ کے اپنے ملک میں قصاص ہوتا نا, نافذ ملک ہوتا امن والا, پھر اس فرانسیسی سفیر کو لاتے یہاں پکڑ کے اور اس کی گردن ہم کاٹتے اور کاٹ کے تحفہ تن و ہدیہ تن فرانس کے صدر کو بھیجتے اور کہتے حضور ہم آ رہے ہیں, ہم آ رہے ہیں, ہم نبٹتے ہیں آپ سے آ کر. یہ جن کے اپنے ملک میں قصاص نہیں, وہ رسول اللہ کے لیے ادھر جنگیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اپنا تو ملک سنبھال لیں. فرمایا کہ اس طرح مسلمانوں کا نظام سیاسی اور معاشرتی نظام دھرم برم ہو کر رہ جائے گا. مسلمان سیاست بھی نہیں اپنی چلا سکیں گے, اپنا ملک بھی ٹھیک نہیں چلا سکیں گے. لوگ گلی گلی محلے محلے میں ایک دوسرے کو قتل کرتے پھر مار نہیں رہے. 10 روپے پہ مار دیا, 20 روپے پہ مار دیا, بینک کے باہر لوٹ لیا, ادھر لوٹ لیا, اس کو لوٹ لیا, اس کو لوٹ لیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاتھ کٹیں گے اگلے دن طبیعت. 10 درہم پر ہاتھ کٹتا ہے. کتنے درہم پر؟ اور علماء نے کتنے پہ لکھا ہے؟ 4 اور 3 درہم تک گئے علماء. کیا کہتے ہیں کتنے پر؟ درہم کے کیا حساب کیا ہے؟ 4 چوانیاں. 10 چوانیوں تک کا ہاتھ کا ہے, کاٹ دو اس کا, ہاتھ کاٹو اس کا. کس لیے تم نے کیا بھائی؟ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جلال اس دن آیا جس دن حضرت اسامہ نے جا کر فاطمہ مخزومیہ کی سفارش کی رسول اللہ کو. یہ رگ مبارک آپ کی تھی یہاں سے, تو وہ جب جلال میں آتے تھے تو پھڑکتی تھی حضور کی رگ مبارک. اللہ کی کوئی چیز جو ہے وہ کر دی تو وہ پھڑکتی تھی, اور اس پھڑکتی ہوئی رگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتیں برباد اس وجہ سے ہو گئیں کہ ان امتوں کے اندر امیروں کے لیے قانون اور ہوتا تھا اور غریبوں کے لیے قانون اور ہوتا تھا. آج آپ کی عدالتیں 1 منٹ لگاتی ہیں اور آپ کو 1 منٹ کے اندر اندر بڑے بڑے امیروں کے فیصلے کر رہی ہیں, غریبوں کی عدالتیں, اور پھر کہتے ہیں ہم نظام لے کر آئیں. کہاں گیا وہ ثاقب نثار بدماش جو آپ کو بیوقوف بنا کر گیا, اور آپ نے اس کے پیچھے اپنی پوری نظام سیاست کو برباد کر دیا.
وہ ایک آدمی جاتے ہوئے آپ کے ایک آدمی کو نااہل قرار دے گیا کسی طاقتور کے کہنے پر، اور کروڑوں لے گیا، اور آپ کی پوری 26 کروڑ عوام کی ایسی کی تیسی لے گیا، ایسی کی تیسی لے گیا۔ یہ اتنے ضمیر والے ہوں تو اتنے بڑے عہدوں پر جائیں، بے ضمیر ہوتے ہیں تو پھر اتنے بڑے عہدوں پر جاتے ہیں۔ ضمیر جب بک جاتے ہیں نا، ان کے پامال ہو جاتے ہیں، رون دیے جاتے ہیں، غیرتیں عصمتیں نکل جاتی ہیں، حیائیں جب ان کے ہاں سے بک جاتی ہیں، اور ان کے ہاں مطمع نظر صرف ان کے عہدے رہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد 60 سال کی زندگی کے بعد عیاشیاں نظر آتی ہیں ان کو، تب یہ بڑے عہدوں پر جاتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے عہدوں پر ہی چیک کر لیتے ہیں ان کو، کہ ان کی جو سیڑھیاں جب ترتیب دیتے ہیں تو ان کی سیڑھیاں، ان کی فائلیں تیار کر لیتے ہیں وہ سارے۔ اور آپ کہتے ہیں جی عدالت نے، جماعت اسلامی کا امیر نکلتا ہے اندر سے، بتاؤں کسے، ایک ہاتھ قمر الزمان قاہرہ کے اوپر رکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ اس نے خورشید پہ رکھا ہوا ہے، پاناما کا کیس ہے، تو اتنا کھلکھلا کے ٹیڑھی ٹوپی والا بندر وہ باہر نکلا، یہ مودودی کا نائب ہے، میاں طفیل کے کپڑوں کے اندر چوہے اور ان کے ساتھ زیادتیاں کرائی اس بھٹو نے، اور پیپلز پارٹی بھول گئے وہ دن، مولانا مودودی کی جو پیپلز پارٹی کا تھا، اور مولانا مودودی کی گردن جو ہے وہ ایک ننگی عورت کے جسم پر چسپاں کر کے اخبار نکالی، آپ بھول گئے؟ کیوں؟ الکفر ملت واحدہ، کیونکہ یہ اب بکے ہوئے لوگ ہیں، تو جا کر بکے ہوئے لوگوں کے ساتھ نظریات کیا ہے؟ یہ ظلم کی وہ داستانیں جو ہمارے ملک میں ہوتی ہیں۔ ہم کس جگہ پر کھڑے نہیں رہتے، تیری سرکار میں پہنچے سبھی ایک ہوئے، دولت و منصب اور پیسے کے لیے ہم سب تیری سرکار میں پہنچے تو ایک ہوئے۔ یہ ہے، کس سے آپ جا کر کہیں گے کہ تم اسلام کے لیے کوشش کرو؟ کس سے کہیں گے؟ دوسروں کو چھوڑ دیں، وہ بکتے ہیں، ان کے ہاں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہیں، لوٹے بھی ہوتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں پر کبھی زندگی میں بلیم نہ دینا، کیونکہ وہ حرام کی جماعتیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لینا، چاہے میر نواز شریف کسی کو، سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ تو آتے ہی اس بات پر ہیں کہ ہم ڈیموکریسی لے کر آئیں گے۔ انہوں نے کسی دن بھی چھپایا؟ یہ آپ ہیں کہ جو ان سے غلط امیدیں لگا رہے ہیں کہ نان اسلامک پارٹی سے آپ اسلام چاہ رہے ہیں۔ آپ ایک یہودیہ کافرہ اور مشرکہ سے ایک موحد بیٹا پلوانا چاہ رہے ہیں۔ آپ احمق ہیں نا، قصاص کون نافذ کرے گا؟ جنہوں نے قصاص کرنا تھا وہ ایک مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانے میں نا ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا وہ اہل حدیث عالم تھے، ایک اور عالم تھے ان کا، وہ وحدت الوجود کے قائل ہو گئے۔ تو جو اہل حدیث عالم تھے ان دونوں نے کہا کہ چلو میرا اور تمہارا جو ہے نا، مطلب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو ہے نا یہ فیصلہ کر دے گا، کیونکہ شاہ صاحب جو تھے وہ ظاہری شریعت بھی جانتے تھے اور باطنی کو بھی جانتے تھے۔ تو اس کی بات جو تھی نا، کچھ اس میں سے نا کوئی سمیل آتی تھی، وحدت الوجود نہیں تھا بلکہ وہ حلول ٹائپ کی چیز تھی۔ تو شاہ صاحب نے نا طویل کا ایک بہانہ دے کے نا اس کو بھی فقہ کا کہ اس کو کیوں کافر کہنا یا برا کہنا، کہ یہ بھی ایک اس طرح کا بھی اگر کوئی قائل ہے تو اس طرح کا بھی کولڈ۔ تو وہ اس نے پھر آگے سے پنجابی میں ایک نظم لکھی، وہ وہابی نے، اس نے اس میں ایک مصرع لکھا، جدوں فتویاں والے بھی ڈوب جاون تے پھر جھگڑے کون نبیڑے، ہیں؟ جس نے فیصلہ کرنا ہے وہی ڈوب گیا، جدوں فتویاں والے بھی ڈوب جاون پھر جھگڑے کون نبیڑے۔ ڈاکٹر نہیں جدوں بک جانا ہے تو علاج کس سے کرانا کہ اس کو موت کے منہ سے بچا لو، یہ اللہ اس میں کہا ہے۔ تو اس پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بحث کی، اور اس اصولی گفتگو پر کرنے کے بعد اللہ پاک نے یہاں پر کہا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اس یہود کو 300 کے یہودیوں کے قبیلے آباد تھے مکہ مدینہ کے اندر، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ آس پاس رہتے تھے۔
تو انہوں نے بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ امن اور صلح اور باہمی حمایت اور مدافعت کے معاہدے کر رکھے تھے، لیکن احترام انہوں نے ایک دن بھی نہیں کیا، کوششیں یہی کی کہ مسلمانوں کو نقصان ہو۔ ٹھیک ہے، جتنے قریش کو نے حملے کیے ہیں نا، ان کے پیچھے یہودیوں کی سازشیں تھیں، یہی کہہ کر آتے تھے کہ تم آنا، ہم اندر سے کمزور کریں گے۔ غزوہ احزاب میں کیا کیا؟ اچانک موقع پر پھر گئے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے نہیں، ان کو بڑکایا ہے کہ تم آ جاؤ، ہم اندر سے انکار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مسلمان محاذ پہ جنگ لڑے تھے، انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے میں بند کیا ہوا تھا، انہوں نے اس قلعے پہ حملہ کر دیا، انہوں نے قلعے پہ، حالانکہ اندر معاہدہ تھا کہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے پر، اگر ایک فریق پر حملہ ہوگا تو وہ رسول پاک نے کہا تھا وہ دوسرے پر بھی حملہ ہی تصور کیا جائے گا۔ تو حضور کو بلا لیا انہوں نے کہا جی بچانا ہے، سنا ہے آپ کا، تو اب کام شام نہیں بن رہا۔ پھنسے مسلمانوں کو دیکھ کر کہ اب وہ تو باہر آ کر بیٹھے، حضور نے خندق کھودی ہوئی ہے، سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا۔ انہوں نے کہا انہوں نے تو مارے جانا ہے، انہوں نے این ٹائم پہ اسلحہ دینے سے انکار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ وہی پرانی بات جو آج ہو رہی ہے، بیری بیڑا آ رہا ہے ایوب خان کے دور میں۔ اوہ حرام خورو، کنجرو، تمہارے نبی کے ساتھ اس وقت انہوں نے اتنے دھوکے کیے ہیں، تم آج ان پر بھروسہ کرتے؟ جو تمہارے نبی کے نہیں بن سکے رحمت اللہ عالمین کے معجزے دیکھ کر، تم کتے کس جگہ کے ہو، تم ان پہ یقین کرتے؟ اسلحہ دین سے انکار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا پڑ گیا، آپ سب کو چھوڑ کر، سعد بن عبادہ اور ان کو سب کو چھوڑ کر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوس و خضر کو خود ہی چلے گئے۔ حضور نے کہا مدینہ تو اجڑ جانا ہے، سارا مدینہ تو سارا اجڑ جانا ہے، میری کمائی ہے ساری زندگی کی، یہ انصار اور ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ رحم آ گئے سرکار کے دل میں، آپ نے فرمایا باہر کے مشرکوں سے بہتر ہے نبٹنے سے ان اہل کتاب کو ساتھ کو مل ملا کے معاہدہ کر لیا جائے۔ آپ نے فرمایا بھائی دوبارہ تم چاہ، انہوں نے کہا جی بات سیدھی ہے، پورے مدینے کا 1/3 کھجوروں کا وہ آپ ہم کو دے دیں سالانہ زراعت کا، ہم آپ کو اسلحہ دے کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبانی کلامی، آپ نے فرمایا اچھا چلو یہ دیکھ لیتے ہیں، اس معاہدے کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے ان کو بلا لیا، دونوں اوس اور خزرج جو مدینے کے انصار تھے ان کے سرداروں کو بلا لیا، ان سے آپ نے بات کی۔ انہوں نے سردار سعد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی سعد ہے جس کے بیٹے نے حضرت معاویہ کی بیعت نہیں کی، یہ وہی سعد ہے جس نے حضور کو مدینے لے کر آیا تھا نبی پاک کو، تو ساتھ نبھا دیا اس نے نبی پاک کا، کر کے دکھا دی، کہتا میں اٹھا کے لایا ہوں نا نبی کو، میں جب تک ایک آنکھ بھی میرے قبیلے میں حرکت کرتی ہے یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خراش تک نہیں آنے دوں گا۔ حتی عباس نے کہا تھا کہ لے کر جا رہے ہو، پورا قبیلہ ہمارا یہاں ہے محمد کی حفاظت کرنے کے لیے، ادھر تو ہم نے بچا لیا، دیکھ لینا پورے عرب سے ٹکر۔ اس نے کہا سعد جنا ہی نہیں، وہ دن ہی نہیں آیا جب سعد رسول اللہ کے گرد پیرا نہیں دے لے گا۔ بڑا دولت مند تھا، ایک دن میں 300 800 آدمیوں کو کھانا کھلاتا تھا روزانہ، رات کو آواز لگاتا تھا کہ اس کے پاس روٹی نہیں پانی نہیں، آ جاؤ ساتھ کے گھر میں، بسترا بھی ملے گا، روٹی بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا۔ صحابہ کرام صحابہ صفہ کو بھوک لگتی تھی، ساتھ کھانا دیگوں کی دیگیں بنا کے لے آتا تھا، آؤ کھاؤ، ساتھ پڑھیا کرو اسی نبی کو بیٹھ کے، ساتھ تھا۔ سعد کی موت پر تو اللہ کا عرش ہل گیا تھا، اللہ کا عرش ہل گیا تھا۔ رسول پاک نے فرمایا آج سعد مرا ہے، اللہ کا عرش ہل گیا۔ صحابہ نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا عرش جمعہ ہے خوشی کے ساتھ کہ یا اللہ آج سعد اور میں آمنے سامنے ہوں گے۔ عرش کا بھی دل چاہا کہ میں سعد کو دیکھوں، وہ کون سا ہے کہ جس کے لیے اللہ کا عرش جھوم گیا، جھوم میں نشہ آ گیا اس کو، پھر آج سعد کی زیارت ہونی۔ نبی کے یار ایسے نہیں تھے، شیعہ کو تو عقل ہی نہیں ہے، شیعہ کو تو دماغ خراب ہوا ہے، وہ تو پاگل ہے، ان کو چھوڑ دیں، ان کو معاف کر دیا کریں، ان کا دماغ نہیں کام کرتا، بند کیا، ان کو تو پتہ ہی نہیں نبی کے صاحب شے کیا تھے۔ یاروں کے بغیر نبی چل سکتا تھا؟ اللہ 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 اللہ، نبی کے یار اس طرح کے یار نہیں تھے جو تم جیسے غدار تھے، امام حسین کو پہنچے ہی نہیں ملنے کے لیے، تحریک چلا کے چند بندے رہ گئے،
مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا تو سارے عشاء کے وقت غائب. یہ یار ہوتے ہیں. یار تو وہ تھے آگے پیچھے کھڑے ہوتے کہ میں دائیں بھی لڑوں گا، میں بائیں بھی لڑوں گا، میں آگے بھی لڑوں گا. میں پھر تقریر سننے والی حضرت ساتھ. مجھے مکے کے اندر بیت اللہ بڑی عزت والا مقام ہے، اللہ میرے دل میں اس کی اور آپ کے دلوں میں عزت بڑھائے، لیکن میرے دل میں جس کی قدر ہے نا وہ عقبہ کی گھاٹی مینا کے اندر کی قدر ہے، جہاں رات کے اندھیرے میں یہ سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے تھے حج کے موقع پر، جہاں یہ اٹھا کر لے کر گئے. وہ مسجد آج بھی ویسے ہی ویران پڑی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، دیکھنے کے قابل ہے، دیکھنے کے قابل ہے مسجد. مجھے اگر کہا جائے نا کہ پورے مکے مدینے میں سرکار کے روزے اور بیت اللہ کے بعد تم تیسری زیارت کون سی کرنے کے لیے چاہتے ہو، تو میں تیسری زیارت بیت عقبہ مینا کے اندر جہاں قسمیں ہوئی تھی نا، مدینے والوں نے قسمیں دی تھی، یاروں نے ہاتھ میں ہاتھ دیے تھے، کسی کے چہرے پر مر مٹنے کے، کسی کی اداؤں پر مر مٹنے کے، کسی کے نیاز مندی کے لیے، جس کو حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. انہوں نے کہا اس چہرہ انور پر جانے دے دیں گے، وہاں وہ مقام دیکھنے کا ہے. میں جب بھی جاتا ہوں میں وہ مقام مجھے پسند ہے، اور کوئی مقام ہی مجھے پسند ہے. میں کہا یہی ایک مقام ہے. رات کی تنہائی میں اکیلا، وہاں چاند چمکے، میں وہاں پہ تنہا کھڑا، ہائے میں کہا ساتھ، ہائے او نبی کے یارو کیسے یہاں سے اٹھایا تھا، کیسے دین کو لے. غلبہ اس دن ہوا ہے جس دن سے سرکار کو لے کر گئے وہ سارے. انہوں نے کہا چلیں، اللہ نے اس دن کہا کہ جا یار دیے تجھ کو ہم نے. سعد آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ 1/3 یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ سرکار نے ہماری خاطر یہ نرمی اختیار فرمائی ہے؟ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اللہ کا حکم نہیں، میں تو تیرا پریوار، تیرا گھر بار، تیرا خاندان، میں نے چاہا کہ یار میرے یار بچ جائیں. میں نے کہا، انہوں نے کہا پھر وہ دن ہی نہیں آیا جس دن ہم ان کو دیں گے 1/3. جب ہم کافر تھے، لڑتے تھے، خدا کا رسول نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، میں سعد نے اور اوس اور خزرج نے، ہم نے اس دن ان کو ایک کھجور نہیں دی تاوان کے اندر، تو آپ آج ہمارے درمیان میں خدا کا رسول آسمان سے نصرت دیں. آج میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، جب میں بتوں پر ایمان رکھتا تھا سعد اس دن اتنا غیرت مند تھا، آج تو اللہ کی توحید پر میں اتنا غیرت مند ہوں، مجھے خدا پر بھروسہ ہے، میں ایک کھجور نہیں دوں گا، معاہدہ ختم کر دیں. سعد مر جائے گا، جانے دے دیں گے، پورا مدینہ اجاڑتا ہے، اجڑ جائے گا یا رسول اللہ، مدینہ اجڑتا ہے. کافروں کے سامنے اب نہیں جھکنا، ہم نے جو مرضی ہو جائے. اتنی نبی کو جو حضور پاک خوش کیسا بھی کہتا ہے رسول اللہ سے تم تما آپ کے چہرہ ہمارے چمکے، آپ آئے ہوئے اخیر کر دی ساتھ، تو نے میرا دل ہی جیت لیا یار. حوصلہ ہوتا ہے بھائی جان. دوسرا جو بندہ ہوتا ہے نا، کوئی دین کا کام کرنے والا آدمی ہوتا ہے، اس کے پیچھے حوصلے کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے تو ماری جانا ہوتا، ہم تو فیصلے کر کے نکلتے گھروں سے ہم نے مار دینا. مسئلہ یاروں کا ہوتا ہے کہ ادھر نظر ماری ادھر نظر ماری، مسلم بن عقیل نہ ہو جائے. بندے کہیں کاش صاحب آپ نے ہمیں کہاں پھنسا دیا، کون سا سودا ہم سے آپ نے کروا دیا ہے جی، کہاں پیسے آپ نے ہمارے ڈبو دیے ہیں. بروکر کو یہی درکار ہوتا ہے کہ پارٹیاں نہ بیٹھ جائیں، پارٹی کا اعتماد نہیں رہ جانا. ہم جو درمیان میں بروکر ہیں ہاں جی، ساتھیوں کے خوف سے کر لیتے ہیں کہ چل کوئی نہیں. صاحب نے کہا یہ تو دینا ہی نہیں. حضور خوش ہو گیا. اللہ نے اسی وقت قرآن مجید میں کہا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور کر کے نا جب حضور نے انکار کر دیا ان کافروں کو کہ بھئی نہیں بھئی ہم نہیں کریں گے، بتاؤں کیا کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاذ اللہ مسلمانوں کو مزہ چکھانے کے لیے ہمارے قلعے پر حملہ کر دیا. دو صحابیوں کو وہاں رسول اللہ نے لگایا. وہاں تھی رسول پاک کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی 6 پھوپھیاں صرف 2 ایمان لے کر آئی ہیں. ان میں صفیہ بھی تھی جو حضرت زبیر کی ماں ہیں اور عبداللہ بن زبیر کی دادی ہیں، اور سمدن ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کی، اور حضرت اسما جو غار میں کھانا پہنچاتی رہی ہیں ان کی ساس ہیں. وہ بیٹھی ہیں وہاں پر. تو انہوں نے صحابی کہا یہ یہودی ہم پہ حملہ کرتا ہے. ایک یہودی نے جناب کھڑکی ایک کراس کر کے قلعے کی دیوار پہ چڑھ گیا. انہوں نے کہا پکڑ اس کو.
وہ صحابی نے کہا یار میں اس کو کیسے پکڑ سکتا ہوں؟ وہ رسول اللہ کی پھوپھی تھی نا، نبی کی پھوپھی تھی، اور ان کے پاس ایک بالا مارا اس کی گردن کے اوپر، سر کے اوپر، سر اس کا خون ہو گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے وہاں سے تلوار لی، اس صحابی کی سر کاٹ کے، عورت ہے اے مردو تسی ڈب ڈب جاؤ تے رنا گئیاں وعدہ اگے۔ یہاں مردوں سے نہیں ہلتا کچھ، ہاں جی، اے مردو تسی ڈب ڈب جاؤ تے ود گئیاں رنا اگے۔ عورتیں بڑھ گئیں آگے مردوں سے آگے، دین میں جب عورت جاتی ہے آگے بڑی دور تک چلی جاتی ہے، پھر شوہر پیچھے رہ جاتا ہے، ایک دفعہ پٹڑی پہ ڈالو صحیح، عورتیں بڑی دور نکل جاتی ہیں، بہت دور، جتنی یہ اللہ سے عشق کرتی ہیں ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ پتر یہی دیتی ہیں جن کے کہ ان کو شہید کرا دو، یہی جن جن کے پتر دیتی ہیں، یہی پال پال کے دیتی، کہتے کوئی بات نہیں، یہی دکھ جرتی ہیں۔ باپ کا کیا ہوتا ہے؟ باپ نہیں وہ دکھ جرتا، پالا تو اس نے ہوتا ہے۔ عورت بہت مقام پر بیٹھی ہے، پتہ نہیں آج کی عورت کو فیمنسٹ کس نے بنا دیا، اس کو پتہ ہی نہیں فیمنزم کے چکر میں اپنی جان کہتی میرا جسم میری مرضی۔ بیوقوف عورت، تیرا جسم تیری مرضی نہیں، تو جب اپنی مرضی سے اپنے اللہ کو چاہتی ہے نا تو پھر تیرے جسم کی طرف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، تو کنویں میں چھلانگ لگا کے مر جاتی ہے، کہتی میرے جسم پہ کسی اور کی مرضی نہیں چلے گی، میرے اللہ کی چلے گی۔ پاکستان بنا تو کنویں میں چھلانگ نہیں لگا دی عورتوں، ورنہ 2 منٹ کا لذت دیتی اس کو، سکھ کو، اس کے بعد جان بچا کے آ جاتی، کہتی نا اسی پاک تے صاف کڑیاں تھیاں نبی سرکار دیاں۔ میری نانی کہتے ہیں اس وقت یہ پڑھتی جاتی خواتین، اسی پاک تے صاف شفاف تھیاں نبی سرکار دیاں، حضور کی بیٹیاں بن جاتی ہیں۔ ہاں جی، وہ کہتی ہیں آپ کو ہم ماں باپ، اصلی تو ہمارا سرکار ہے، ہمارے ماں باپ۔ گردن کاٹی نیچے پھینک دی، جس وقت گردن کٹی یہودیوں میں شور مچ گیا کہ اندر بھی مسلمانوں نے ہم سے چھپا کے اندر بندے اپنے بٹھائے ہوئے، تعصب پھیل گیا۔ ادھر سے عورت نے کام کر دکھایا، ادھر سعد بول اٹھا، ادھر سے رسول پاک نے دعائیں تیز کر دی، ادھر سے رحمت آ گئی۔ اللہ نے کہا پھر لم تروہا جنودن، ایسے لشکر بھیجے انسین جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے، اڑا دیا سورا کچھ، آندیاں چلا دیں اللہ نے، برف کی ٹھنڈی ہوائیں چلا دیں اللہ پاک نے، یخ بستہ برف، تنابیں ٹوٹ گئیں ان کی، جناب جانور بدک گئے ان کے، فرشتوں نے جب جانوروں کے منہوں پہ مارا جانوروں نے رخ ہی الٹے کر لیے، ان کے خیمے روند دیے، ان کی ہانڈیاں ابلتی تھی کھانے کی وہ ساری ٹوٹ گئیں، مال اسباب مٹی چکڑ پہ چکڑ، جکڑ پہ چکڑ، جکڑ پہ جکڑ چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر ہمیں بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر ہم ہوتے ہیں اور ہمارے لشکر ہوتے ہیں، پھر ہم نے ان لشکروں سے تمہاری قلوب الحناجرہ، گلوں تک تمہاری جانیں پھنسی ہوئی تھی اس وقت، پھر تیرا رب کو تجھ پہ رحم آ گیا، تیرے رب کو قلوب، یہاں پہ سورہ احزاب معمولی سورت ہوتا ہے، ایمان کے کہے قلوب الحنا، یہاں تک جاننا نفع کلیجے منہ کو آ رہے تھے تمہارے جب تیرے رب کو تم پر رحم آ گیا۔ ہم نے پھر تیرے نبی اور مومنوں تمہاری مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ، تم نہ دیکھتے تھے ان لشکروں کو، وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے کیا بھیجا تھا، اڑا کے رکھ دیا سب۔ اس وقت بھی قریش کو انہوں نے کہا کہ حملے کرو، سازشیں ہم بنائیں گے، پلان ہم کر کے دیتے، حملہ تم نے کرنا ہے، بعد میں بانٹ لیں گے، آدھا آدھا کر لیں گے، آدھا آدھا کر لیں گے۔ اب پتا کیا کیا انہوں نے؟ جب آپ ان کو زیر نہیں نہ کر سکے، وہ آپ کو جب وہ تلواروں کے ذریعے سے زیر نہیں کر سکے، القدس کو، الفتح کو، حزب اللہ کو، انہوں نے پھر کیا کیا؟ 4 سال پہلے اس نے ایک پیغام دیا سب کو، عرب و امارات نے قبول کیا۔ اب کل ہی کیا نئے آرڈر کیا آئے کہ کوئی پاکستانی عرب امارات کی جو سٹریٹجی ہے اور اس کے اوپر کوئی گفتگو بھی نہیں آپ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آ کر کہا ہم آپ کو مال اور انہوں نے جو منڈی لگائی ہے اس کے اندر اپنے اسرائیلی بیج انٹروڈیوس کرائے، پھل انٹروڈیوس کرائے، پانی اپنا انہوں نے فلٹر ان کو بنا کر دیا، اور پورے عرب امارات کو انہوں نے پینے کا پانی
اتنا اعلیٰ کر کے بنا کے دیا، وہ سمندر کا جو کڑوا زہر تھا بہترین پینے کا پانی انہوں نے بنا کر دے دیا، اور وہ کاشتکاری شروع ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوئی، آپ نے فرمایا ریگستان عرب جب نخلستان میں اور باغوں میں بدلنے لگے، سمجھو قیامت کا قرب آ گیا ہے۔ اور دوسرا معاہدہ کیا کیا؟ فلسطین والوں سے تھوڑے دن کل پرسوں نیا معاہدہ ہو گیا۔ اب انہوں نے فلسطین کے لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے جیسے آپ چاہتے ہیں، انہوں نے ان کی راہ کے اندر تھک گئے نا، تھک گئے۔ یہی مومن جب تھک جائے، مومن مر گیا، سمجھو لو اسی مومن مر گیا۔ جب آپ عبادات کرتے کرتے چھٹی کر جائیں نا، آپ کہتے ہیں دو درس ہوں ہی رہنے دی کیڑی گل ہے، روز فجر پڑھن جاتے ہیں مسجد میں۔ جس دن آپ تھک گئے، آپ ختم ہو گئے، شیطان نے جس دن ذہن میں تھکاوٹ ڈال دی، اب آپ کا عمل نہیں، چاہے وہ آپ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، چھوٹی نیکی بھی آپ کرتے ہیں، جس دن آپ اپنی نیکی سے کتا گئے اور تھک کر آپ نے نیکی چھوڑ دی، آپ ختم ہو گئے، آپ کا تسلسل ٹوٹ گیا، آپ ختم ہو گئے۔ تھکا دیا انہوں نے مسلمانوں کو۔ اور یہ وہ مرض ہے جو جماعت اسلامی سے نکلے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ پھر یہ جو ہے فیاض الحسن چوہان اور محمود الرشید، یہ فیاض الحسن قاضی کو جب بہت مار پڑی ہے نواز شریف دور کے اندر، اس نے ان کو بہت مروایا ہے، پھینٹی لگوائی، ہٹتے نہیں تھے نا یہ بھی، تو یہ اس کو بچانے کے لیے آگے کھڑا ہے۔ آپ انہیں تصویر دیکھیں اس کے اندر، یہ تھکے ہوئے لوگ ہیں، سٹرگل کر کر کے نا انقلاب ہی نہیں آ رہا۔ سٹرگل کس لیے کر رہے تھے؟ انقلاب آئے گا، ہمیں عہدے ملیں گے، ہم ساتھ تو یہ چلیں گے، تو جا کر کیا کی؟ تحریک انصاف جوائن کر لی۔ عہدوں کے لالچ میں دین کا کام کرنے والے لوگ تھک جایا کرتے۔ جس کے دل میں اخلاص نہیں ہوتا نا، وہ پھر چلتا نہیں کام۔ یہ ادارے کیوں برباد ہو جاتے ہیں؟ میں نے یہ ادارہ ڈونیٹ کرنا ہے، میرے دل میں اتنا اخلاص تھا کہ میں بیٹھ جاؤں، بس میں بیٹھ جاؤں، میں نے اس کی بنیادوں میں یہ رکھا، جب تک میں ہوں چلے گا، اس کے بعد یہ بند ہو جائے گا۔ جس نے میرے ساتھ 4 پیسے لیے ہوں گے اس میں، ان کا بھی جتنا خلاص ہوگا اسی دیتا چلے گا۔ کسی کا 30 سال چل جاتا ہے، کسی کا 20 سال چل جاتا ہے، کسی کا 40 سال، کہتے اس سے بہت ادارہ چلا نہیں۔ مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ بنایا تو اپنی ذات کو اس میں عمل دخل نہیں دینے دیا، اپنی اولاد کو عمل دیکھنے۔ آج 100 سال ہو گئے، چلے جا رہے، اخلاص تھا تو پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اللہ کہتا ہے کھوٹا سکہ نہیں آنا، اللہ ایک ذرا بھی کھوٹا قبول نہیں فرماتا، بہت نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو، کھوٹے شے نہیں۔ الا للہ الدین الخالص، خدا کو اطاعتیں وہ چاہیے جو خالص ہیں، بس صاف ستھرا کہہ دیے، بس ہمیں خالص چاہیے۔ اللہ نے کہا وہ آپ کہیں کہ سارے اس کے اندر نیکسٹ ٹائم میں دودھ نہیں، پانی نہیں ملا، اللہ کہتے نہیں ہمیں چاہیے نہیں، آپ لے جاؤ اپنا دودھ اٹھاؤ جاؤ، ہم نہیں ہم سودا کرتے ہی نہیں ایسا۔ اللہ للہ، آپ کیا پڑھتے ہیں نماز؟ مخلصین اللہ الدین پڑھتے ہیں نا، وہ نماز کے بعد جو ذکر کرتے ہیں، اللہ النعمت والفضل والثناء مخلصین اللہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ خداوندا ابھی تک کی جو نماز میں نے پڑھی تھی مخلصین اللہ الدین، یہ تیرے دین پر مخلص ہونے کی وجہ سے پڑھی تھی، اور اس میں نماز میں اگر کافروں کو بھی برا لگتا ہے تو میں جان دے کے بھی ان کو جلاؤں گا، کیونکہ تیرے دین کے لیے میں خالص ہوں۔ اب اس ذکر کا پتہ چلا کہ کتنا مشکل ہے وہ ذکر پڑھنا، زبان پر کیسے جاری ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، اور نبی علیہ السلام کے کئی دفعہ انہوں نے کوششیں کی کہ انصار اور مہاجرین کی آپس میں لڑائی ہو جائے، کئی جنگوں کے موقع پر انہوں نے بڑکا دیا، او تم تو مہاجر ہو، تم انصار ہو، او جی یہ زراعت کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ مدینے کے انصاری جو تھے نا یہ زراعت کرتے تھے، مہاجر جو تھے یہ ٹریڈنگ کرتے تھے، تو ٹریڈنگ کرنے والا ان کو نہیں اچھا سمجھتے، وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، ایک تعصب ہوتا ہے نا ذہن کے اندر، تو ادھر آگ لگا دی، یہ زراعت کرنے والے کھیتی باڑیاں یہ تمہارے برابر ہو سکتے ہیں، سوداگروں کے برابر، ٹریڈرز کے برابر میں؟ وہ بڑک اٹھے، ادھر تو ان کو کہا، ان کو پناہ دی، پھر تم نے، اور معاذ اللہ بتاؤں کیا کہا کہ فلانے کو معاذ اللہ کتے کو ہڈی ڈالی تو پھر کتا تمہیں پڑ گیا، یہ بات کہی۔ عبداللہ بن ابی کو سازشیں کون سکھاتا تھا؟ یہودی سکھاتے تھے، وہ سکھاتے تھے، وہ کہتے تو پیچھے آ جائیں، اے گل کری، یہ کہیں، وہ کری، وہ بیوقوف ان کے ہاتھوں میں بنتا تھا،
مسلمانوں میں سے بندہ توڑ کے ان کے اندر ہی جا کے پلانٹ کر دو. لگے مسلمان بات کر رہے، کر یہ رہے ہوتے تھے پیچھے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 20 دفعہ انہوں نے بلا کر حضور کے اوپر، ایک دفعہ سوچا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ کیا کر دیں، دیوار گرا دیں. اور پھر آخری دفعہ انہوں نے جو حضور کو کیا کیا، زہر دے دیا. کیا دیا؟ اور حضور پاک نے وفات سے پہلے کیا کہا؟ کیا کہا کہ مجھے ابھی تک اس زہر کا اثر ہے، وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے. ہائے 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 ہائے، جنہوں نے تمہارے نبی کو زہر دے دیا اور اس کا دکھ اور تکلیف سرکار نے جسمانی طور پر اپنے آخری وقت میں محسوس فرمائی، تم ان کو اپنے بچے دیتے ہو پڑھانے کے لیے حرامزادوں کو. آپ کے باپ کو کسی نے زہر دیا ہو، ہیں تھپڑ مارا تو آپ بھول جائیں گے کہ اسے میری باپ کو اور میری ماں کو؟ کیسے بے غیرتی کا مطلب مسئلہ ہے. سرکار نے فرمایا میرے میں زہر مجھے فیل ہو رہا ہے آخری وقت میں. ہائے یا رسول اللہ، آپ نے کس درد سے یہ بات کی، کاشف کا دل پھٹ کیوں نہیں جاتا آپ کی یہ بات سن کر؟ ہیں میں مر کیوں نہیں جاتا یہ سن کر؟ جب میں یہ سوچتا ہوں میرے حضور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس وقت. میں تو غزوہ احد کی دی ہوئی تکلیف ابو سفیان کی نہیں بھول پایا. اس کی اولاد اور اس کی اولاد اور اس کی اولاد کا دشمن ہو گیا ہوں میں. مجھے تو وہ نہیں بھولتی کہ ان کی وجہ سے میرے نبی کا دان شہید ہوا. حضور پاک گر گئے وہاں سے، حضور کو چوٹیں آئی سرکار کے خود لگ. ابو سفیان اور اس کی اولاد کو نہیں میں معاف کر سکا. میرے تو دل میں وہی رنج نہیں جاتا کہ جب اس نے حضور کے سامنے کہا او حبل، حبل کی جے ہو، حبل بلند رہے. ہائے ہائے، نبی کے دل پہ ظالم گرایا بھی اور تیر بھی چلایا. ہاں جی، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں آپ ان کو چلائے جا رہے ہیں، اولادوں پہ اولادیں دے رہے ہیں ان کو. جاؤ جی، یہ جناب ان کے کنجروں کے بنائے ہوئے یہ ایچیسن کالج، یہ ایف سی کالج، یہ جی گورنمنٹ کالج، یہ پنجاب یونیورسٹی، یہ انہی بدماشوں کی بنائی ہوئی تمہارے یہاں پلانٹ کر کے کہ نسلوں کی نسلیں ادھر بھی برباد ہو جائے، ادھر بھی کوئی آئے وہ بھی برباد ہو جائے، ادھر بھی جائے سب برباد ہو جائیں. اب فلسطین نے بھی معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی آج کے بعد آپ ہم پہ بمباریاں نہ کریں، اب آپ اور ہم مل کے رہیں گے. اور انہوں نے کل سے پتہ کیا کیا، ادھر سے انہوں نے روڈ بھی بنا دیا ہے، کھانے بھی کھل گئے ہیں. حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امتوں پہ بڑے بڑے فتنے آئے ہیں، میری امت کے اوپر جو باہر والا فتنہ ہے وہ سرکار نے فرمایا مال سے بڑھ کر فتنہ کوئی نہیں ہے. اور مردوں پر حضور نے فرمایا میری امت کے اندر جو فتنہ اٹھنا ہے، ایک ہے فتنہ باہر سے حملہ آور ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ مال ہی مال، دولت ہی دولت، کھا پی رہے، بڑیاں فیکٹریاں چل رہی ہیں جناب، یہ وہ اب پہیے گھومیں گے ہیں، وہ ہر مزدور ہوگا ہے خوشحال ہوگا، وہ ہر مزدور اور کسان. وہ ایک پڑھتا ہوتا تھا نا وہ قومی ترانوں میں ادھر ہوتا ہے، سب پہیے گھومیں گے ہیں، خوشحال ہوگا اب کسان. اللہ نبی قرآن، ٹھیک ہے نا، ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے یہ جان ہمارا اس میں کہتا مزدور بھی ہوں گے خوشحال، پھر پہیے گھومیں گے، تسی بڑھا ہاں پہیے گھومیں گے. بہت شوق ہے ترقی کرنے کا. میں سنا، میں کہا یہ کی پڑھا رہے سانو، یہ کون سا پڑھا رہا ہے سبق مجھے؟ بینجمن سسٹر تھے وہ ایک عیسائی، تینوں مل کے گاتے ہیں. میں کہا عیسائی سانو کیڑا نغمہ سنا رہے ہیں؟ ہاں جی، کہانیاں آپ آرام سے سنتے، میں نہیں آرام سے سنتا. مجھے تو کوئی غلط سلط گانا بات میرے کان میں پڑ جائے، میں یہ کر کیا رہے اور پڑھا کیا رہے. انہوں نے جی کہا آ جاؤ، اور فرمایا میری امت کے اندر فتنہ کون سا ہے؟ وہ عورتوں کا فتنہ ہے. مرد عورتوں کو نہیں چھوڑیں گے، بند ٹھن ٹھن آئیں گی اندر سے عورتیں کمزور کریں گی، باہر سے مال کمزور کرے گا. تو جس کو مال اور عورت دونوں پڑ گئی، اب مجھے بتائے اب کریں گے کیا؟ آپ لڑیں گے ان سے. صحابہ کرام کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، ان کی لڑائیاں کرنے کی، روز نبی پاک کو قتل کرنے کی سازشیں. ان کی یہ چالیں تو بظاہر ناکام رہی، لیکن یہ واقعات، اور پھر بچوں کو اغوا کر لیتے تھے. کیا کر لیتے تھے؟ عورتیں اغوا کر لینی، بندے مار کے، اوس کے بندے مار کے خزرج میں پھینک جانے،
خزرج کے بندے مار کے اوس میں پھینک جانے. وہاں پہ نیا ہونے آئے دن قسمیں ہو رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تنگ کرتے تھے, آپس میں لڑانے کی کوشش, ادھر کا بندہ ادھر مار دیا, مار کے پھینک دیا. حضور پاک وہاں پر گئے, قسمیں اٹھا گئے سارے, کہا ہم نے کہاں بندہ مارا ہے آپ کا, یہ تو ایسے کوئی نہیں, لاؤ اترا جی لاؤ, آپ کیسے اللہ کے نبی ہیں, جبریل سے پوچھ لیں. بڑے پکے پیری ہوتے ہیں. میری ایک بات یاد رکھ لیں, 2 نمبر بندے کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے, جبھی تو وہ 2 نمبر بنتا ہے. ہمارا یہ کلیہ نکال لیں, کم علم, جتنے کم علم مولوی ہوں گے تھڑلے دھڑلے سے بات کریں گے, میں کہتا کر رہا, میں غوث پاک نے اٹھا دیا, یہ کر دیا, وہ کر, ایسی بات کریں گے آپ کہیں گے بھی اوہ. سچے عالم کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا جتنا ان کے لوگوں کے اندر, جھوٹوں کے اندر, بے ایمانوں کے. تبھی تو یہ چل جاتے ہیں سارے جھوٹے وکیل, ایسی ایسی بات سناتے ہیں, مقدمہ بنا کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے, یار نے مقدمہ سنا. تبھی تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی چرب لسانی کر کے مجھ سے کوئی شے نہ لے جائے, وہ میرے سے اگر لے کے جا رہا ہے وہ جہنم کا ٹکڑا کر لے کے جا رہا ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضور کو کسی قضیے کے لیے بلانا اور کسی معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے بلانا اور ان کے لیے حضور پاک کے لیے ہلاک کرنے کی سازشیں بنانا. یہاں پر پھر اللہ پاک نے ان کو کہا کہ اللہ اور رسول سے محاربہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں. تو یہ یہاں تک میں نے پڑھایا آپ کو آیت کا, وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. اللہ نے کہا پھر انہوں نے زمین کو چھوڑا نہیں, نبی بھی قتل کر دیے, سب کچھ لے لیا, پر دین پوری طرح سے نہیں لیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.